ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں، میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے نا؟ اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے، عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں، تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا، یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے۔ دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے، ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے، یہی کہیں گے نا آپ۔ تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری، یہ آپ کے موضوعات کائنڈلی۔ ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار، یہ ڈاکٹروں کا ہے، پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ، 6 سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو وہ کب بیوقوف ہے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ شعور، تحت شعور، وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے، انکانشیس، کانشیس، یہ پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے۔ تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھئی یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے۔ میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے۔ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو، سچی مچی کی ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو، وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے، بلکہ ہے وہ، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے، اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں ہے میں بات پہ بات کروں گا۔ یعنی there are 2 types of tensions۔ ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں، آپ کو محسوس ہو رہی ہے، کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہے، محسوس زیادہ ہوتی ہیں۔ بھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے، فیل اتنا ہو رہا ہے، فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34۔ تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے، اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا، فیلنگ آپ کی، بولو یار کیا ہو گیا، بڑھ جائے گی، فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی۔ بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی۔ کوئی بندہ آ جائے، کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے، تو بے عزتی کا لیول وہی ہے، تناسب وہی ہے، بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے، لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا، بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے، فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے، وہ اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں۔ بعض دفعہ ہوتی ہی نہیں ہے ٹینشن، بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو، سمجھتے ہو؟ بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے۔ 3 درجات ہیں، ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے،
या हम टेम्परेचर से ही कर लेते हैं ना उसको कंपेयर। टेंशन 30 डिग्री है, फील कितनी हो रही है 35। एक तो ये है, ये भी हमाकत है, यह है इतनी फील आपको, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी ना, इसका मतलब है। यार क्या हो गया, पता नहीं किस स्टाइल में बैठे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह नाश्ता करके आए हैं ना आप लोग। एक दर्जा ये है कि है 30, महसूस कितनी हो रही है 35। एक दर्जा ये है कि है 30 और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही हो रही है। एक दर्जा ये बहुत ही अजीब है, वो ये कि टेम्परेचर 0 से भी कम है, यानी टेम्परेचर है ही नहीं, -30 है और महसूस +30 हो रहा है, यानी सर्दी लगनी चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर का कोई सबब मौजूद नहीं है, डीप फ्रीजर में बैठा हुआ है फिर भी गर्मी लग रही है। तो ये तो पागलपने की इंतहा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? ये तो लग रहा है कोई और ही मखलूक है, ये इंसान का बच्चा नहीं है। अभी पता है क्या है, अब यहां मैंने जो मिसाल दी है ना उस पर फिट करें इसको। एक तो ये है कि आपको जो परेशानियां हैं 30 डिग्री है, महसूस कितनी हो रही है 35। ये भी हमाकत है या नहीं है? जितनी टेंशन होनी चाहिए उससे डबल हो रही है, 30 के बजाय 60 हो रही है। छोटा सा गम है, महसूस क्या हो रहा है बहुत ज्यादा। पागलपन है या नहीं है? ये तो बोल लो कि पागलपन है। एक ये है कि टेंशन 30 है और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही महसूस हो रही है, ये नॉर्मल आदमी को हो सकता है। एक ये है कि टेंशन है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां है, महसूस टेंशन हो रही है। अबे क्या हो गया, जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, महसूस क्या हो रही है स्ट्रेस में जा रहे हैं, ऊपर की सेटिंग परेशानियों की वजह से आउट हो रही है, हालांकि है वो खुशियों में। 99% लोग इस जमाने में इस लेवल पे है, इस कैटेगरी में है। खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है उनको टेंशन महसूस हो रही है। तो अब होगा क्या तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है। और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई? ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्रगुजार बनाना या नाशुक्रा। शैतान शुक्रगुजार था कि नाशुक्रा था? नाशुक्रा था। टेंशन में गया कि नहीं गया? जब नाशुक्री होती है तो टेंशन ही होती है, टेंशन में गया। अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं? सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त, हालांकि खुश होने का मौका था, ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था। खुश क्यों होता? अल्लाह की नेमतों को सोचता कि आग से बनाया मुझे किसने है? अल्लाह ने बनाया। मुझे इतना ऊंचा मर्तबा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मुझे तो अल्लाह गधा घोड़ा भी बना सकता था, कुत्ता और खिंजीर भी बना सकता था, तो मेरे रब ने मुझ पर एहसान करके एक कुत्ते गधे घोड़ों से आला मखलूक बना दिया। तो शुगर का मौका था या नहीं था? इससे पता चलता है टेंशन हमेशा नाशुक्री से पैदा होती है, शुक्र से टेंशन रिलीज होती है। टेंशन बोलते क्यों नहीं खत्म होती है। शैतान उल्टा सोच रहा था, तो टेंशन में आया, बोले ये क्या यार, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि मैं मिट्टी की बनी हुई मखलूक को सजदा करूं। और याद रखो, मुझे बात बताओ, टेंशन में सही फैसले होते हैं या गलत फैसले होते हैं? टेंशन में कभी किसी को देखा सही फैसला करते हुए? गुस्से में आए और एकदम सही फैसला कर दिया उसने। तलाकें खुशी में होती हैं, गुस्से में होती हैं? गुस्से में होती हैं। फिर बाद में 99% लोग पछताते हैं, और बहुत से लोग तलाकें दे के गलत काम करते हैं। टेंशन में तलाक दी, गलत काम किया, फिर 3 तलाकों के एक होने का फतवा लेके उससे भी ज्यादा गलत काम कर लिया। सारी जिंदगी हरामकारी में मुब्तला रहते हैं, समझते हो? और दावा ये करते हैं हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, और जब उनको कुरान और हदीस के दलाइल दिए जाए तो कहते हैं इख्तिलाफी मसला है। जहां से रास्ता मिलेगा वहां क्या करेगा? भागेगा। फिर जब उनको बताया जाए जिन्होंने कहा इख्तिलाफी है वो इख्तिलाफी है नहीं, इजमाई है, फिर कहते हैं भाई हम तो मुफ्तियों के कौल के पाबंद हैं, हमें तो एक मुफ्ती ने फतवा दिया है। आखिरत की अदालत जो लगेगी ना, उसमें तबीयत से चित्रौल लग जाएगी। हमारा काम बताना है, मनवाना नहीं है। तलाक देते कि बीवियों को जो रखते हो ना अहले हदीस से फतवा लेके, बीवी हलाल नहीं होती इससे, समझते हो कि नहीं समझते?
زبان پہ قابو رکھا کرو, اس سے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. بچے کی جب شادی ہو نا, شادی سے پہلے بتا دو طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا, اس کو پہلے بتا دو. سر پھاڑ دیا نا, اس کی تلافی ہو سکتی ہے, ٹانکے لگ جائیں گے, جڑ جائے گا دوبارہ. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ان کا سر کھل گیا تھا, ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا. وہ ایو کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی. ایو کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے, اللہ مغفرت کرے, انتقال ہو گیا, انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی, دوبارہ پوری کٹ کے الگ ہو گئی تھی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں, ایو کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دے وہ, لیکن طلاقیں دینے کے بعد ایو کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا. لوگ کہتے ہیں ایو کلینک کیا ہے, کراچی سے باہر والوں, ایو کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے, 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا. تو 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں مانتا ہوں, وہ تو پڑھے یہی ہیں, لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے. تو شکر کی تمام چیزیں, تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا. دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے. آج جو لوگ پریشان ہیں نا, میں پریشان, فلانا پریشان, ڈمکانا پریشان, وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہے ہیں. بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو. آپ کو خوش ہونا تھا, اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, کم وقت تجھے تو خوشی بڑی زندگی دی تھی, تو ناشکرا ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے. بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا, پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو, ایک دم غصے میں بھی آیا, ٹینشن میں بھی آیا, تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہے نا حدیث میں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے. تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری, وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی, نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا؟ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا, تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا, ناشکری نہیں کی, تو نے صبر کیا. تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا, وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات تو آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہے ہیں؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایویں تقریریں سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریب ہو ایسے ہو تم, غریب ہو فلانے ہو تم, غریب ہو ڈمکانے ہو تم, تو غریب ہے غربت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے, تجارت کی فضیلت, یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہے وہ میں نے بیان کی ہے. اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے, اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہے. لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟
آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا, لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو, شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا, اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا, کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے, اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے, گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں, ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہو, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی وہ اس کی گئی, اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں, آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی, آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو, ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا, وہ یہی والی چل رہی ہے. اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا, کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے, جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا, گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے, فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے. اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے, انسان کے بچے. جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چلے. ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے. شیطان نے کیا کیا, اس ٹینشن میں فیصلہ صحیح کیا یا غلط. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر 1, ٹینشن میں آپ بھول کے مصیبت, یہ ایک نیا. نمبر 2, اسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2, ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے.
शैतान में क्या था, वो ये देख रहा है कि मेरे पास क्या क्या नेमतें हैं, सॉरी वो ये देख रहा है कि मुझे क्या नेमत नहीं मिली, ये नहीं देख रहा कि मुझे कौन कौन सी नेमतें मिली हुई है। वो ये देख रहा है कि मुझे ये वाली नेमत नहीं मिली कि मैं आदम से भी अफजल हूं अल्लाह की नजर में, मैं ये मकाम चाहता था। यानी वो ये देख रहा है कि मैं 22वें ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं, मैं 21वें का क्यों हूं। अबे तो ये देख के 21वें का लाखों के मुकाबले में कितनी बड़ी फजीलत रखता है 21वें ग्रेड का ऑफिसर। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। एक औरत ये सोच रही है कि मैं मर्द क्यों नहीं हूं, मुझे अल्लाह ने औरत क्यों बनाया। वो ये नहीं देख रही कि अल्लाह मुझे गधा घोड़ा हैवान भी बना सकता था, मुझे इंसान बना दिया उसने। एक आदमी ये देख रहा है कि मैं 17 ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं, वो ये नहीं देख रहा कि मुझसे मातहत कितने लोग हैं जिन पर अल्लाह ने मुझे फजीलत दी है, वो भी तो अल्लाह की दी हुई फजीलत है। एक आदमी ये देख रहा है कि मेरी सेहत, वो जो क्या है आर्नल्ड है, क्या नाम है उसका जो बॉडी बिल्डर आर्नल्ड, मेरी सेहत आर्नल्ड जैसे क्यों नहीं है। वो ये नहीं देख रहा कि तू अस्पताल में जा, टीबी के और कैंसर के मरीज नजर आएंगे, तू शुगर अदा करके तू दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, तुझे अल्लाह ने लाखों लोगों की फजीलत दी है, तू मुकाबला कर रहा है आर्नल्ड से। हर आदमी अपने आप को अपने से बड़े से कंपेयर कर रहा है, हालांकि उससे छोटे लाखों नहीं है, करोड़ों है जिन पर अल्लाह ने इसको फजीलत दी है। ये कमबात इस पे रो रहा है कि मेरा जाती घर क्यों नहीं है। तुझे ये नहीं पता कि बहुत से लोग किराए पे भी नहीं रहते, जाओ छपड़ों में जाके, रोडों पे जाके देखो, पड़े हुए हैं। ये नाशुक्री है। ये ऐसे है कि शुक्र का मौका था और टेंशन ले रहा है। इसका मतलब 0 से भी टेम्परेचर नीचे गिरा हुआ है, वो इसको गर्मी लग रही है, इसको हीटर लगाना था और ये एयर कंडीशन की बातें कर रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मौका था हीटर लगाने का, ठंड हो रही है, और ये क्या तलाश कर रहे हैं, कह रहे मेरे पास एयर कंडीशन के पैसे नहीं है। ओ भाई तो हीटर नहीं है, इस्त्री जला के गर्मी हासिल कर ले, एसी की बातें मत कर। तो आज मेजॉरिटी को जो टेंशन है ना वो इस बेस पे है। फिर कहते हैं खुशियां ही नहीं है जिंदगी में। तो मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियां नहीं है ना, इस पे ये ना समझो कि इस पे अल्लाह ताला तुमसे कहेगा कि चलो दुनिया में बेचारा गमज़दा है तो आखिरत में क्या दे दूंगा मैं इसको खुशियां। मैंने कहा तुम्हें ना दुनिया में मिली ना आखिरत में, ना दुनिया में खुशियां मिलेंगी और आखिरत में भी क्या हो गए, महरूम। अल्लाह कहेगा मौका खुशी का था और तू मना क्या रहा है, गम। हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह सर्दी वाला टेम्परेचर कब शुरू होता है। सही है ना कि हमें उस वक्त सर्दी लगनी चाहिए। भाई देखो दोबारा मिसाल समझा देता हूं, 26 डिग्री जब होता है ना टेम्परेचर, तो भी इंसान को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही होती है। लोग नॉर्मली एसी का टेम्परेचर कितना रखते हैं, बोलो ना 26 या 28। बहुत कोई साइबेरिया से आया तो 18 पे ले आएगा। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग हमारी गाड़ी में बैठे 18 पे करके चला रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मैं ठिठर गया, मैं वहीं का वहीं, मैं उतर ही नहीं पा रहा, गाड़ी से जम गया। हर तरह के लोग होते हैं ना, कुछ को ऐसा होता है कि वो उनको 28 भी बहुत सर्दी लग रही होती है, ये कुटके वाले का टेम्परेचर होता है ये। लेकिन नॉर्मली हम जब डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक शरीफ इंसान को किस टेम्परेचर में इजी फील करता है वो, तो आमतौर पे नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं भाई 26 एक ऐसा टेम्परेचर है, या 28, 26 से 28, इसमें इंसान क्या फील करता है, बोलो ना इजी। अब इसमें अगर कोई इजी फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई फॉल्ट है। मिसाल के तौर पर इसको बुखार हो रहा है बहुत तेज, तो उसको तो हो सकता है 30 में भी सर्दी लग रही है, 30 टेम्परेचर सर्दी लग रही है, तो ये एसी का या टेम्परेचर का फॉल्ट नहीं है, ये इसका बोलो अपना फॉल्ट है। यहां तक बात आ गई है दिमाग शरीफ में, तो खूब समझ लो अल्लाह मियां ने भी ना एक मयार रखा है कि ये नेमतें जिसके पास है उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। अगर वो खुश नहीं है इसका मतलब ये पागल है, इसका मतलब क्या है, इसका दिमाग क्या हो गया है, खराब। तो कितनी डिग्री खुशियां मिलें कि आपको उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कितनी डिग्री टेम्परेचर हो तो आपको सर्दी लगनी चाहिए, और कितनी डिग्री टेम्परेचर हो तो गर्मी लगनी चाहिए आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डिग्री बता दी हमें कि जिसको 3 चीजें मिल गई ना, तो इसका मतलब यह है कि इसकी खुशियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब इसको खुश रहना चाहिए, इसके चेहरे से पता चले कि ये खुश है। वो क्या है, नंबर 1 2 वक्त का खाना। कितना भाई, 2 वक्त का खाना, बिलफेल हो या बिलकुवा हो। ये थोड़ी अरबी है, मैं इसको उर्दू में समझा देता हूं। इस्तिलाह है बिलकुवा का मतलब आप रात को सोए, आपको पता है किचन में कल का खाना 2 टाइम का, मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, या जो मेरे जेरे कफालत है, बूढ़े माँ बाप भी उसमें दाखिल कर लें, उन सब का 2 टाइम का खाना मेरे पास क्या है, बोलो मौजूद है।
اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے. بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں, صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں بالقوہ. ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے لیکن 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں. اتنی اللہ نے ایبلٹی قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے, پرسوں کا نہیں بس کل تک کا. اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا, بولو ابے بولتے کیوں نہیں, یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے. آگے جب جو کچھ ہے نا وہ گریبیاں ہیں کہ بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے 1 سال کے لیے, 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بیریا ٹاؤن میں, یہ گریبی ہے, گریبیاں. ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو, گریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے, دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان, لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے, ہوس کا مریض ہے. اور کچھ لوگ گریوی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 گریویوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ. جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی, اس نے کہا 20 روپے کی. اچھا بھائی سالن کتنے کا, پتہ نہیں روٹی سالن کتنے کا, جی اتنے کا. اور رائتا, اسے کہا رائتا فری ہے, تو کہا 10 رائتے لے آؤ, خالی 10 کیا لے آؤ, رائتے لے آؤ. 2 ٹائم کا کھانا. تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے, کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. صبح اٹھا, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, بیلچا گیتی ہاتھ میں ہے, ٹماٹر کی ریڈی ہے, اس کے پاس ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے, اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز, بولو نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے. نمبر 2 رہائش. رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں, بولو, سو سکے, چاہے اپنا ہو, چاہے کرائے پر ہو, چاہے کسی نے زکات میں دیا ہوا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی؟ جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے, اس میں وہ طوفان سے, آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے, تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر. آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ کوئی کھلا صحن ہے, نہ کوئی ہوا ہے, نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کوئی پودے شودے لگا لے, بس پورا پیک کر دیا اس کو کروڑوں روپے لگا کے, بیڑا ہی غرق کر دیا. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست, اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی, مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے چھپڑے جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ, نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو. منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے, بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ. اچھا خیر, یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی. تو گھر کا انتظام. تیسرا انتظام, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی سطر چھپا سکے, پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے. اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. یہ چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ زکام, کھانسی, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا. آخان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی, انہوں نے کہا WHO کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, کھانستا ہے, نزلہ ہو جاتے ہیں سال میں 1 دفعہ, اس کا شمار بیمار لوگوں میں, بولو, نہیں ہوتا. بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جو وائرل پھیلتے ہیں نا, جو وائرس پھیلتے ہیں نا, جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا, آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہے نا, تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے. اس سے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہے. تو یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہے. بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. نزلے میں تو آپ کو تھوڑی, سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ, اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو تھوڑی ہوتی ہے. زیادہ کہہ گیا میں شاید. تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو, محفوظ. تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں. آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا, جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا تو بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ اگر بچے کو آپ نے دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی, تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بنے گا, اللہ کی نظر میں وہ قارون اور فرعون کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ قارون اور فرعون. اس زمانے میں
جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی, لوگ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں, اور بڑا کون ہے؟ قارون ہے. ایجوکیٹڈ کون ہے؟ قارون. اس کو بزنس کرنا آتا ہے, بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو. بڑا کون ہے؟ فرعون ہے. تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے. فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا یہ؟ اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہے, یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو؟ فرعون کو پتا نہیں تھا, تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے, تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا, آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا, مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار. اس گاڑی پہ, اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو, جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئی, رہائش, خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی, تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا, اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا, ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا, جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے, اور ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. اور تیسرا, فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن, ٹینشن میں جاؤ گے, آپ کی کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے, پیسہ آ جائے, عزت مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے, جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی, جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا, وہ بھی جائے گی. حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے. پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے, اللہ ہم غلط کر رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے, ہمیں معاف کر دے. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا, وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کے بزنس کا کیا پتا. ڈراپ شپنگ میں وہ علماء بتاتے ہیں نا, یہ طریقہ جائز ہے, یہ طریقہ ناجائز ہے. اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے, تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟ جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں, علماء نے سب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اب انشورنس کمپنی والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء, کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا. وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے بھی فتویٰ دیا ناجائز. مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے. انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے, جو بھی ان کے جو امپلائیز ہیں, جو اس کمپنی کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے, ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے, وہ لوگ آتے تھے, بحث کرتے تھے حضرت سے, اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے. بحث کرتے تھے نا, حضرت فرماتے ہیں غرر ہے بھائی, کہ غرر کیا ہوتا ہے. پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے, حدیث کیا, حدیث بتا دی ان کو, پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر حضرت ان سے کہتے تھے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے, منوانا نہیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے ہیں, آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو. پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر علماء اب یہ مولوی ایسے, یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف, اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ نہیں کر سکتے, تو مولویوں کو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور جن مولوی جو 2 نمبر مولوی ہوتے نہیں ہیں, وہ ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے. تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے, یہ والا جائز ہے, یہ ناجائز ہے, آلٹرنیٹو بتاتے ہیں, تو ظاہر رکاوٹیں بنتی ہیں نا. تو تیسری غلطی, ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں, جو پیسوں کی ڈپریشن ہے, جن کو, انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے, شکر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور حلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں. لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں, تو بجائے شکر کرنے کے, ٹینشن ختم کرنے کے, علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیتے کہ یہ حلال ہے, یہ مولویوں کو کیا پتا, ڈراپ شپنگ کا, بلاک چین کا, مولویوں کا کیا پتا, اس میں کیا خرابی ہے. مولوی یہی تو پڑھتا رہا ہے مدرسوں میں بیٹھ کے میرے بھائی, خرید و فروخت کے شرعی احکام ہی تو پڑھتا رہا ہے وہ بیٹھ کے. تو غلط فیصلے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو بھی ناجائز سے بچتا ہے نا, اب نکاح کر نہیں رہے, ہینڈ پریکٹس کے حلال ہونے کے فتوے تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے نا, اگر اس سے توبہ نہ کریں, تو پھر اس کے جواب میں اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے, وہ اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے. آپ ڈپریشن کے مریض ہو, باپ سے بدتمیزی کرتے ہو, ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے احسانات سوچ کے, ماں کے احسانات سوچ کے, اس کے بچپن کے احسانات سوچو. یہ دیکھو, یہ گھر میرے باپ نے دیا ہوا ہے مجھے, ساری زندگی اس نے ٹھکانہ دیا, میری پڑھائی پہ خرچ کیا. اب اگر وہ بد کلامی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں. کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا ظلم اگر اس نے کر بھی لیا, تو اس کے
اس کی ناانصافیاں کم ہیں، انصافیاں زیادہ ہے. تو یہ سوچ کے شکر ادا کرے، ہنس کے کھیلے باپ کی تکلیف کو، باپ کی مار کو ہنس کے برداشت کرے. لیکن وہ شکر گزاری نہیں، ناشکری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے، تو اس ناشکری پہ ٹینشن میں جائے گا، ٹینشن میں جا کے اللہ کا غضب اور پھر غلط فیصلہ. وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ باپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اس سے اللہ کا اور قہر اور غضب آتا ہے اس کے اوپر، اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میری ماں اور میرے باپ کے احسانات ان کے ظلم سے کئی گنا زیادہ ہے، لہذا اس موقع پہ چیخنا بنتا نہیں ہے، صبر بنتا ہے، تو صبر کر لیتا. اللہ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا، ماں باپ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا. تو ہر غلط ٹینشن میں انسان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ بولو، غلط ہوتے ہیں وہ. تو سب سے بڑا مسئلہ ناشکری کا ہے. اور جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے، ناشکری کا عنصر ختم نہیں ہوگا. کیونکہ آپ سمجھتے ہو یہی رہنا ہے. تو میرے بھائی، اگر ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے تو جس کے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے اس کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے. لیکن اگر ہم نے دنیا سے جانا ہے تھوڑے دنوں کے بعد، اور یہ بھی نہیں پتا آج جانا ہے کل جانا ہے، عصر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مغرب میں ہوں گے نہیں ہوں گے، 10 سال کے بعد جانا ہے پتہ ہی نہ ہو، تو میرے بھائی ایک چھپڑا بھی اگر مل جائے نا رہنے کے لیے، اور میری اللہ سے چاہتی ہے کہ اللہ مجھے چھپڑا ایسا ملے جہاں گائے تم ہلا رہی ہو کھڑی بھی، اس کا اپنا ہی مزہ ہے. گاؤں کا ایک منظر ہوتا ہے نا، ایک چھپڑا مل جائے صاف ستھرا ہو اور سکون کی زندگی ہو وہاں پہ. آپ کہہ سکتے ہو مسافر چھپڑے میں جا کے رہو، شہر میں کیوں رہ رہے ہو؟ شہر میں اس لیے رہے کام زیادہ ہے یہاں پہ. میں چھپڑے میں جا کے رہوں گا تو تم لوگ بیان سننے چھپڑے میں آؤ گے. تو شہر میں اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے، کام، تھوڑی محنت، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اس مجبوری سے رہتا ہے انسان، ورنہ میں تو چھپڑوں میں جا کے ہی رہتا، منڈی پہ جاتا، بھنڈی کھاتا گاؤں دیہات کی. یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا چھپڑے کے، ان کی دال کھاؤ، مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائی، سکون، اطمینان دیا ہے، تو سوچ سوچ کے خوشیاں منایا کرو، ٹینشنیں نہ لیا کرو. آپ بولا کرو، اے اللہ ایک چھپڑے سے میں کسی گاؤں میں ہوتا، کسی جھونپڑے میں، میری ضرورت پوری ہو گئی، لیکن تو نے مجھ پر احسان کر کے مجھے شہر میں زندگی دی، شہر میں زندگی دی مجھے تو نے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ، لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، تو نے مجھے کرائے پہ گھر دے دیا، کرایہ دینے کی طاقت مجھ میں رکھ دی ہے. اے اللہ، بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ الیکٹرک والے بل کاٹ کے چلے گئے. اے اللہ، بہت سے لوگ میں نے کرنٹ سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں، میرے لیے اب کرنٹ سے مرنے کا چانس تو نے ہمیشہ کے لیے بولو ختم کر. یہ تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، بجلی کاٹ کے چلے گئے، ٹینشن نہیں لینی بھائی، سو جاؤ ایسے ہی، تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی پھر آتی ہو جاؤ گی. گاؤں دیہاتوں میں میں نے بہت لوگ دیکھے جو وداؤٹ بجلی جی اچھا ستمبر میں کم آیا ہے، یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ، ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا، ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا، کوئی اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ، تو کتنی خوشی کی بات ہے یار. ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں، خوشی کی بات پہ خوشی نہیں لیتے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو، وہ تو کرو، لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف تو احتجاج نہ کرو. جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو یہ کام مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد ایک انتہائی اہم اعلان ہے، وہ سن لیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟